السلام علیکم۔ پنجاب اسمبلی کا مستقبل کیا ہوگا؟ چودھری پرویز الہی کیا کل وزیر اعلیٰ کے طور پر برقرار رہ پائیں گے یا اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے؟ اسپیکر صاحب نے ابھی تک پنجاب اسمبلی کا اجلاس ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے ابھی تک طلب نہیں کیا، تو ایک امکان یہ نظر آتا ہے کہ شاید لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ جانا نہ پڑ جائے۔ اگر آئینی اختیار کی بات کریں تو آئین کے اندر 130 سب کلاس 7 یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان مرکز میں اور گورنر صوبوں میں با اختیار ہیں، آئینی اختیار ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ سکتے ہیں جب ان کو اس بات کا کبھی یقین ہو جائے کہ چیف منسٹر ایوان کی اکثریت کھو چکے ہیں تو وہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ چکے ہیں۔ تو یہ آئینی اختیار ہے، تو یہ باقی رولز کے تو اوپر چلا جائے گا، لیکن کورٹ اس کے اوپر جو فیصلہ کل لاہور جاری کر دے گی تو وہ بھی حتمی ہوگا، اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ آئین کے آرٹیکل کے حوالے سے ابہام بالکل نظر نہیں آتا۔ ایوان کی اس وقت جو کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ حکمراں اتحاد کے پاس 190 ممبرز بنتے ہیں، اپوزیشن کے پاس ہیں 180، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کاف لیگ کے 6 اراکین وہ چودھری شجاعت والی سائٹ پہ آ جائیں گے۔ کاف لیگ کے اراکین کی وجہ سے ہی پہلے ابھی پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہی اراکین میں سے کچھ چودھری شجاعت کی طرف اگر چلے جاتے ہیں تو انہی اراکین کی وجہ سے دوبارہ اسمبلی کا توازن جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ چودھری پرویز الہی پی ڈی ایم کی حمایت سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہ سکتے ہیں۔ کیا یہ فیصلہ چودھری پرویز الہی کریں گے اور پی ڈی ایم اس کو سپورٹ کرے گی، یا پیپلز پارٹی کے بعض اراکین کا خیال یہ ہے کہ علی حیدر گیلانی یا حسن مرتضیٰ ان دونوں میں سے یا کسی ایک اور صاحب کا بھی نام ہے، ان تینوں میں سے زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ایک کو نواز شریف کی آشیرواد حاصل ہو جائے، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں کاف لیگ کے وہ 6 اراکین جو شجاعت صاحب کے ساتھ ہیں اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تمام اراکین کی حمایت سے اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کر لیا جائے ریمیننگ پیریڈ آف دی اسمبلیز کے لیے۔ ایک عجیب و غریب سچویشن ہے، چند ماہ پہلے یہاں مارا ماری ہوئی تھی، چودھری پرویز الہی کو بھی مار پڑی اور انہوں نے بد دعائیں دیں، وہ ویڈیو کلپ بہت زیادہ نیوز میں چلتا رہا۔ کچھ ایسی صورتحال بھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اراکین جو 18 پی ایم ایل این کے سسپینڈ کیے ہوئے تھے اسپیکر صاحب نے، اس کا فیصلہ بھی لاہور ہائی کورٹ سے آیا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو سیاسی طور پر ان تنازعات کو طے کیا جا سکتا ہے، پارلیمان کے اندر اسمبلی کے فلور کے اوپر بات ہو سکتی ہے، کمیٹیز کے اندر ہو سکتی ہے، اسپیکر کے آفس میں جا کے بیٹھ کے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن یا کسی عدالت سے طے ہوگا تو یا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو کل وہ پنچ وغیرہ مکے لہرا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اس کے نتیجے میں طے ہو۔ کوئی اچھی اس کا طریقہ کار ابھی تک ہماری اسمبلی سے نکل کے سامنے نہیں آ سکا، جو ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی اس کے اوپر ایک پاورفل سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب کل اگر اجلاس طلب نہیں کرتے 4 بجے تو اس کے بعد ہی ول سیز ٹو بی دی چیف منسٹر پنجاب۔ یہ بہت ہی پاورفل سٹیٹمنٹ تھی، لیکن اس کے مقابلے میں اسپیکر پنجاب اسمبلی انہوں نے بھی ایک بڑا تگڑا بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اجلاس طلب کیا ہے گورنر صاحب نے یہ ہے ہی غیر آئینی۔ سنیے دونوں کیا رہے۔ گورنر صاحب نے یہ جو بات یہ آرڈر کیا ہے، میں اس کو اللیگل سمجھتا ہوں اور میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ آنریبل اسپیکر کے یہ اختیارات ہیں، آنریبل گورنر کے یہ اختیارات نہیں ہیں۔ اس وقت قوم میں، اداروں میں، ہر جگہ پہ یہ کنسنسس ہے کہ اس پاگل آدمی کو روکا جائے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے اوپر پنجاب اسمبلی کا مستقبل کل طے ہونا ہے۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں جو شرکا ہیں، مصطفیٰ نواز ہیں، سینئر پولیٹیشین ہے، ویری وارم ویلکم مصطفیٰ صاحب، اور عابد شیر علی صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ عابد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ عابد صاحب، پنجاب میں کل کیا بننے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ دیکھیں، یہ ہمارا آئینی اختیار ہے یا رائٹ کہہ رہے ہیں ہمارا کہ ہم یہ گورنر صاحب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ سکتے ہیں۔ اگر عمران خان کو، اپنی جماعت کو، اپنے اتحادیوں پر جو اس کی جتنے بھی ریمیننگ آپ نے اراکین 191 میرا غالباً بتائے ہیں، تو ان کو کوئی ہارم نہیں ہونا چاہیے۔ کل اگر ووٹ آف کانفیڈنس ان کو کہا گیا ہے گورنر صاحب کی طرف سے، جو ان کا آئینی اختیار ہے، اور وہ انہوں نے یوز کیا، یہ تو اسمبلیوں سے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں۔ بیٹھے ہیں پاور میں، کے پی میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ نے گند کرنی ہے، یہ جو آپ نے گند کیا پچھلے 3.5-4 سال کا، جس کا خمیازہ ہمارے پی ڈی ایم کی حکومت، جو ہمارے جو تعلق بھی نہیں تھا ان گناہوں کا، لیکن ملک کی خاطر ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ہم نے اس کو کل آپ پرویز الہی کو آپ سپورٹ کریں گے یا پیپلز پارٹی کو دیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہم اپنی جو پی ڈی ایم ہے انشاءاللہ تعالی، پہلے یہ
ووٹ آف جو کانفیڈنس کی جو ہماری موو ہے، جو گورنر صاحب نے کہا یہ اپنے اراکین پورے کریں، ہماری طرح سے بیٹھ کے جو مرضی کریں. اگر یہ اراکین نہیں پورے کرتے یا دنگا فساد کرتے ہیں تو پھر آئینی طریقے سے ان سے نپٹا جائے گا. یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو ملک صاحب معذرت کے ساتھ جنہوں نے فساد، یہ اگر پاور میں ہے یہ کہیں گے جی بوتل بہت شاندار ہے، اگر نہیں پاور میں تو یہ گالیاں دیں گے. جو آج کل انہوں نے پروپوگیٹ کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، ایک تماشا بنا دیا، ایک سیاست کو انہوں نے گالی بنا دیا ہے، ایک خدمت کو انہوں نے گالی بنا دیا ہے، ایک ملک کے لیے خدمت کرنا انہوں نے گالی قرار دے دیا ہے. اب ہمارے ساتھ دیکھیں کہ روز آئے یہ جو ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جو انہوں نے زبان کا جو استعمال کیا، کبھی میڈیا والے ان کے حق میں بولے ان کے ساتھ نہیں بولے تو آپ ان کی گالی بریگیڈ کے نشانے پہ ہوتے. لیکن یہ آئینی جنگ ہے. ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے آئینی جنگ جیتی تھی، کل پنجاب میں بھی آئینی جنگ جیتے گی. مصطفیٰ صاحب، پنجاب میں کل مارا ماری ہوگی، کشتی کا میچ ہوگا، دنگل ہوگا، یا کوئی آئینی طریقہ کار ہے؟ کیونکہ آئین کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن پنجاب میں جو کچھ پچھلے چند ماہ میں ہوا ہے وہ عجیب و غریب ہی ہو رہا ہے، سمجھ بھی نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. درست بات ہے ملک صاحب. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ 12 کروڑ سے زائد لوگوں کا صوبہ ہے. یہاں پر پچھلے 8 مہینے سے جو پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا ہے، قطع نظر اس سے کہ کون اس میں صحیح ہے کون اس میں غلط ہے، اصل جو نقصان ہو رہا ہے پنجاب کے لوگوں کا ہو رہا ہے، پنجاب کی عوام کا ہو رہا ہے کہ جس صوبے میں چیف سیکرٹری جو ہے وہ ایکٹنگ چارج پہ بیٹھا ہو، آئی جی ایکٹنگ چارج پہ بیٹھا ہو، اور کئی ممالک سے بڑا صوبہ، اس کے اندر یہ طے نہیں ہو پا رہا 8 مہینے سے کہ حکومت کون کرے گا. حمزہ صاحب چیف منسٹر بنے، جب وہ چیف منسٹر بنے اس وقت جو ساری ایونٹس ہوئے وہ ہماری نظروں کے سامنے، 1.5-2 مہینے سے زیادہ وہ بھی نہیں رہ سکے. پھر اس کے بعد پرویز الہی صاحب منتخب ہوئے اور اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے. اور اس میں پھر ایک جو پچھلے 3.5 سال گزرے اس میں بزدار صاحب چیف منسٹر تھے. بزدار صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ بہت اچھے سیاستدان ہوں گے، لیکن چیف منسٹر بننا اٹ واز ہز فرسٹ جاب، اور پورا صوبہ چلانا وہ بھی اس وقت کوئی بہت پنجاب کے ساتھ میرے خیال میں اس سے بڑی دشمنی ہو نہیں سکتی جو پچھلے کچھ عرصے میں ہو گئی. تو جو یہ پچھلا 4-5 سال کا جو سارا پیریڈ ہے ملک صاحب، اس میں پنجاب کو نسبتاً ایک بہتر طرز حکومت ملتی رہی. ہم شہباز شریف صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں برملا کرتا بھی ہوں ان سے کئی ایشوز کے اوپر، لیکن انہوں نے پنجاب ایک اچھے طریقے سے چلایا. اس سے پہلے پرویز الہی صاحب جب چیف منسٹر تھے انہوں نے بھی ایک بہتر انداز میں چلایا پنجاب کو. لیکن جو 5 سال گزرے ہیں اس میں اب اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک اس وقت وہ گورننس کا فیلئر جاری ہے کہ جہاں پر بیوروکریسی ہو، جہاں پر پولیس ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، ہر 2-3 مہینے بعد ان کے باسز تبدیل ہو رہے ہیں. باسز کی جو ساری کی ساری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا اقتدار بچا رہے، ہماری کرسی بچی رہے، ہمارا آفس بچا رہے. جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں ہے. تو بھائی کی بنیاد رکھی گئی جب بزدار کو بچاتے کوئی 5-6 آئی جیز اور 5-6 چیف سیکرٹریز، جی ہاں، اور سٹی پولیس آفیسر، پتہ نہیں کتنے انہوں نے بدلے، لیکن بزدار نہیں چل سکا کسی طریقے سے. لاہور سب سے گندا ترین شہر بن گئے اس حصے میں. تو یہ وہ ریالٹی ہے جس کو عمران خان، نون لیگ، ساری سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس شہر کے ساتھ کر دیا. اور پھر جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے ملک صاحب، بلا شبہ لاہور پنجاب کا بہت بڑا، سب سے بڑا شہر ہے، پروونشل کیپٹل ہے، لیکن باقی پنجاب کے اندر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا ایک بڑا ایشو ہے. راول پنڈی ڈویژن کو آپ دیکھ لیں، کم ریسورسز ملتے ہیں. ساؤتھ پنجاب کو آپ دیکھ لیجئے، کم ریسورسز ملتے ہیں. تو آل سیڈ اینڈ ڈن، اب کل ایک دفعہ پھر ہم اس وقت جس صورتحال سے ملک معاشی طور پہ دوچار ہے، جو ہمارے پاس دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، ہمارے جن چیزوں کے اوپر فوکس ہونا چاہیے ان کے اوپر فوکس نہیں ہے. فوکس ہمارا صرف اور صرف اس وقت جو سیاسی اقتدار کی جو میوزیکل چیئر ہے کہ اس کے اوپر کون بیٹھے گا، سارا فوکس، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، سارا فوکس اس کے اوپر ہے. اور یہ اتنے بڑے چیلنجز ابھر کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم اس لیک آف اٹینشن کی وجہ سے کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں یہ ایشوز، ہم اس ملک کو خدا نخواستہ کہاں لے کے جا رہے ہیں. اصل میں اپنی دکان چمکانے کے اوپر زیادہ زور ہے. بطور سیاستدان یہ بات سنجیدگی سے غور کرنے والی ہے کہ ملک سر سلامت ٹوپی ہزار ملک ہمارا ہے، ٹھیک ہے، اور سیاست کا المیہ دور حاضر کا یہ ہے ملک صاحب کہ سیاستدان بیٹھ کے حل نہیں نکال پا رہے. پالیٹکس ڈیڈ لاک کا شکار ہے، اپنی انائیں ہم لوگ ختم نہیں کر پا رہے.
اور جب تک یہ ختم نہیں کریں گے, راستہ نہیں نکالیں گے, اسے بحران بڑھتے چلے جائیں گے. ابھی انہوں نے دہشت گردی کا ذکر کیا ہے, جو کچھ بنوں میں ہو رہا تھا پچھلے 2 روز میں, وہ عابد صاحب آپ کے سامنے ہوگا. ابھی تو خبر آ رہی ہے کہ تمام دہشت گردوں کو مار دیا گیا, لیکن 300 کے قریب بتائے جاتے ہیں کہ کے پی میں دہشت گردی کے حملے ہوئے. تو یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. جس علاقے کے اندر اے پی ایس جیسا ایک واقعہ ہو جائے نا دنیا میں, تو آئندہ سے وہ زیرو ٹالرنس کو ان ریالٹی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں انفورس کریں, اور کہیں جگہ کوئی دہشت گرد سر اٹھائے تو اس کو وہیں کچل دیں. ہمارے 300 حملے ہو گئے, ہم ابھی بھی اپنی کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں کہ کون بڑا بنتا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں 9 سال ہو گئے عمران نیازی کو کے پی میں بیٹھے, ان کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے کون سے پریمپٹیو میجرز لیے ہیں جو آپ دہشت گردی کو لے جائیں پیچھے. چیف منسٹر ان کا ہاسٹیج ہوا ہے وہاں پہ بیٹھا لاہور میں, وہاں پہ کے پی کے اندر دہشت گردی کے واقعات جنم لے رہے ہیں. کبھی منسٹرز کو اغوا کر لیا جاتا ہے, کبھی لوگوں کو مارا جا رہا ہے سر عام. وہاں پر ٹی وی پہ شاید وہ حالات نہیں دکھائے جاتے جو وہاں کے لوگوں سے سننے میں ملتے ہیں کہ یہ حالات ہیں. آپ کا ٹوٹل فیلئر ہے اپنی گورنمنٹ کو کے پی میں رن کرنے میں, دہشت گردی کو روکنے میں, کرپشن کو روکنے میں. آپ نے کے پی کے ریسورسز استعمال کیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے. آپ کو بجائے وہ جو آپ نے اپنے ہیلی کاپٹر میں جو اپنے سیاسی مقاصد اور سیاسی عزائم کے لیے کے پی کی حکومت کے ریسورسز اربوں خربوں میں عمران نیازی نے استعمال کیے, اس سے آپ ایسے انسٹرومنٹس لیتے, آپ اپنے سیکیورٹی کے نظام کو بہتر کرتے, آپ اپنے پولیس کے نظام کو بہتر کرتے, آپ کے پی کے صوبے کی صورتحال کو بہتر کرتے. آپ نے ملک صاحب جہاں پہ لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے جس صوبے کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے کوئی پوچھے جہاں پہ وہ دہشت گردی ہو رہی ہے, لوگ مرے. آپ نے صحیح فرمایا کہ پی ایس کے ایک واقعے سے ان کو دنیا میں یہ دنیا کی مثالیں دیتے ہیں, دنیا میں یہ واقعہ ہو تو 1 سیکنڈ نہ حکومت رہے. تو یہ جو ان کی نالائکیوں کی وجہ سے آج ملک میں پھر دہشت گردی میں سر اٹھانا شروع کیا. ہمیں اللہ نے موقع دیا, نواز شریف صاحب کی قیادت میں ضرب رد الفساد کا ہم نے آپریشن شروع کیا. ہماری مسلح افواج کے ساتھ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر اللہ کے فضل و کرم سے کراچی سمیت پورے ملک میں دہشت گردی کو ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا. آپ کی اجازت سے ایک بیبر کر لوں. ایک سیکنڈ, شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بیبر کر لیں پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. شائق عثمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. لاہور میں کیا گورنر پنجاب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا چیف منسٹر کو کہیں, یا غیر آئینی ایک عجیب سی نیا جو چپکلش ہے نا وہ سامنے آ گئی؟ جی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ اسپیکر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ انہوں نے صرف ہاؤس ایڈجرن کیا تھا تو وہ اب کال نہیں ہو سکتا, صرف وہی کال کر سکتے ہیں. لیکن یہ اسپیکر نے جو کہا ہے یہ تو ہاؤس کا پروسیجر کی بات ہے, جو پروسیجر رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ہاؤس کے. لیکن جو گورنر صاحب نے جو نوٹیفیکیشن دی ہے وہ تو آئین کے تحت دی ہے, آئین کی ایک شق کے تحت دی ہے. تو آئین کی شق جو ہے وہ بصورت کسی پروسیجر کسی لا کے اوپر پریویل کرتی ہے. تو بصورت کل جو گورنر صاحب نے جو کہا ہے اس وقت چیف منسٹر صاحب کے لیے ضروری ہے, چیف منسٹر پہ لازم ہے, کیونکہ یہ ڈائریکشن چیف منسٹر کے خلاف ہے, چیف منسٹر پہ لازم ہے کہ وہ ثبوت دیں کہ ان کے پاس ہاؤس کا کانفیڈنس ہے. اگر وہ ثبوت دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ چیف اسپیکر صاحب نہیں مانتے یا کوئی مانتا, تو اس سے کوئی قانون آئین کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. آئین تو کہتا ہے کہ آپ دیں, نہیں دے سکتے تو وہ ہی ول سیز ٹو بی دا چیف منسٹر بائی دی اینڈ آف دا ڈے. اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ یہ ایک لازم ہے. آرٹیکل 130 سب کلاز 7 گورنر کا آئینی اختیار ہے, اور آئینی اختیار جو ہے وہ رولز آف بزنس کے اوپر آ جاتا ہے, وہ رولز وغیرہ سارے اس کے نیچے چلے جاتے ہیں. تو آئینی طور پر یہ اب لازم ہو گیا چیف منسٹر کے اوپر کہ کل ووٹ آف کانفیڈنس لیں, اور نہ لیں تو آپ کہتے ہیں کہ 4 بجے کے بعد وہ کل پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گے. جی ہاں بالکل. تو یہ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے. یہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی معاملہ گیا تو لاہور ہائی کورٹ یہی بولے گی جو آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک آئینی اختیار ہے گورنر کا, ایسے مرکز میں پریزیڈنٹ کا ہے, صوبے میں گورنر کا.
جی بالکل. تو ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چودھری پرویز لائی اگر ان کو نظر آ رہا ہو کہ ایسی صورتحال بن رہی ہے تو اس سے پہلے وہ استعفیٰ دے دیں. اگر ایسی صورت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جی وہ کر سکتے ہیں. It's possible he can do that. اگر وہ کر دیں تو فائن, ٹھیک ہے. Then the House will elect a new chief minister. پھر نئے جو قائد ایوان ہے اس کا انتخاب ہوگا اور جو اس میں اکثریت ثابت کر دے تو وہ اس میں جیت جائے گا. جی ہاں, یہ وہ چیف منسٹر بن جائے گا. بہت شکریہ آپ کا جسٹس شائق عثمانی صاحب. یہ وہ صورتحال ہے سر, ہمیں میرے خیال میں توجہ رہنی چاہیے. ایک آئینی اختیار ہے تو آئینی اختیار کی وضاحت آئینی طریقے سے آ جانی چاہیے تاکہ اس معاملے کو جلدی سمیٹا جا سکے. ملک صاحب یہ دیکھیں, گورنر جو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کا اور سیشن کال کرنے کا کہا ہے, یہ ان کا آئینی اختیار ہے اور آئینی اختیار کو کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ اپنی ہر چیز پارلیمنٹ سے اٹھا کے, آپ کو پتہ ہے جب حمزہ صاحب کا الیکشنز ہونا تھا, جو غنڈہ گردی کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے, سیشن کال نہ کرنا, پھر سیشنز کو ہوٹلز میں کال کرنا, یا کہیں آپ نے اسمبلی کو اپنی رعایا بنا لیا ہے, یعنی کہ کنگڈم بنا لیا ہے کہ بادشاہ سلامت عمران خان ہے, وہ جس مرضی حالت میں بیٹھے ہوں وہ آرڈر دیں کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ دیں, آپ گھڑیاں بیچ کے پیسے اربوں روپے جیب میں ڈال لیں گے. لوگوں کو آپ سبق دیتے ہیں کہ جی آپ کفایت شاری اپنائیں, دنیا میں ایسا ہو تو ایسا ہو جائے گا. آپ کے اوپر کرپشن کے الزام لگتے ہیں, آپ کے اوپر فارن فنڈنگ کا الزام لگتا ہے. مثالیں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیتے ہیں کہ ان کے دور خلافت کی بات کرتے ہیں. آپ کس گندی زبان سے خلفائے راشدین کی پاک ہستیوں کا نام لیتے. دیکھیں مر صاحب, میں گناہ گار آدمی ہوں, میں اپنے آپ کو اب کمپیئر کروں ان ہستیوں کے ساتھ جن کی خاک پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. آپ پہلے اپنی عادات کی نظر ثانی کریں, آپ کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیں عمران نیازی ان کو اسپیکر کو کہہ رہا ہے, اسپیکر دڑال کر کے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. یہ آئینی جنگ ہے, اس کو آئینی طریقے ہی سے ان کو ریزالو اس کا کرنا ہوگا. اگر آئینی طریقے سے وہ کل فیل ہو جاتے ہیں اپنا پنجاب کے اوپر اپنا کانفیڈنس شو کرنے, تو وہ چیف منسٹر نہیں دیں گے. تو وہ پھر جو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی ہم اس پر اپنی جو آئینی طریقے سے اس کو لوگوں کو اور پارلیمنٹ کو اور تحفظ دیں گے, تو وہ پھر آئین کے مطابق چیزیں ہوں گی. عمران نیازی کی خواہشات کے مطابق یا ان کے جو جادو اور ٹونے سے پہلے ملک صاحب حکومتیں چلتی تھی, اب اس طرح نہیں ہوگا کوئی. مصطفیٰ صاحب, پاکستان کی سیاست پچھلے کچھ عرصے کی ہے. پہلے عمران کے آخری دنوں میں مریم نواز کی آڈیو ٹیپس آیا کرتی تھیں, تو آڈیو ٹیپ سنوا کے تو ساتھ بتایا جاتا تھا ایک اور ٹیپ آنے والی ہے, اس میں چیف الیکشن کمشنر سے گفتگو ہوگی. تقریروں میں جلسے میں عمران بڑا خوشی سے اناؤنس کیا کرتے تھے. وہ امبیرسنگ تھا, کسی نہ کسی دن وہ ان کے اپنے اوپر بھی ہونا تھا. یہ مکافاتی عمل ایسی ہوتا ہے. تو اب ان کی ٹیپس آئیں, پہلے پرائم منسٹر ہاؤس سے آئیں, پھر بنی گالا سے آئیں, جس کو اب وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ کی گفتگو بھی ریکارڈ کر لی. بعض ایسی بھی ان کی آڈیو ٹیپس ہیں جو میں ابھی ٹی وی پہ نہیں سنوا سکتا, وہ آپ نے سن لی ہوں گی, جو ان کی گفتگو ہے پرائیویٹ. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم بچا کے بھی پاکستان کو آگے لے جا سکتے تھے. عمران خان یہ انہوں نے جو چیزیں بولی ہیں, میں ان کو کہتا رہا کہ مذہب کا استعمال نہ کریں, جہاد کو اپنی آپ حکومت لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو جہاد کا نام کیوں دیتے ہیں. وہ نہیں انل منکر, وہ اس کی مثالیں دیتے رہے, امر بالمعروف کی اور نہیں انل منکر کی. اب وہ چیزیں اگر ان کی آڈیو ٹیپس کے ساتھ جوڑ دی جائیں نا تو ان کو مشکل پیش آئے گی. یہ گفتگو کر رہے تھے, میرا دل تھا کہ ان کو روک دوں کہ آگے نہ بولیں. یہ وہ نفرت والی چیز ہے جو لے بیٹھتی ہے. عمران کو کون سمجھائے یہ چیز؟ یہ تو سیاستدانوں کو خود ریئلائز کرنی چاہیے, عمران خان صاحب کو خود ریئلائز کرنی چاہیے. اور اس میں ریئلائزیشن کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی مذہب کو استعمال کیا گیا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلے. کوئی نہ کوئی بندے کسی کی جان ہی جاتی ہے اس میں. احسن اقبال صاحب, ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. پھر اس کے علاوہ سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو اور ہم عمران خان صاحب کے ساتھ خود اب واقعہ پیش آیا. تو سیاستدان جب بھی پاپولیرٹی, اگر آپ عوام کے ایشوز کے اوپر گین کریں, آپ لوگوں کو ڈیلیور کریں, ان کے لیے ایک اچھا مینیفیسٹو آپ لے کر آئیں, ڈیلیوریبلز کے اوپر بات ہو, ہیلتھ کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر, مہنگائی کے اوپر, معیشت کے اوپر, فارن پالیسی کے اوپر, تو یہ سیاست ہے. اور یہی سیاست دنیا بھر میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں کئی دفعہ وی گیٹ کیریڈ ہوئے, اور جب کیریڈ ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم براؤنی پوائنٹ سکور کرنے کے لیے ریلیجن کو بھی لے آتے ہیں, ہم
اپنا نیشنلزم کو بھی لے کر آتے ہیں تو وہ ایونچولی پے آف نہیں کرتی. اب انہوں نے اسی سوچ کے تناظر میں جب کابل طالبان نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے ایک بیان دیا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں اتار پھینکی ہیں, اور پاکستان میں بھی پھر ایک ایسا ماحول بنا کہ جس میں ہم جنرلی ہمارا بہت بڑا طبقہ ایک چیئر کر رہا تھا طالبانوں کے لیے, انہوں نے بہت اچھا کیا, کابل فتح ہو گیا. آج ہم جس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو ہاربر کر رہے ہیں وہاں پر افغانستان میں, ٹی ٹی پی وہاں پر بیسڈ ہے. یہ ساری سپل اوور ادھر سے ہوئی ہے. آج بھی وانا میں پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوا ہے. یہ پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوا, اور صرف اس سال آپ نے ٹھیک ذکر کیا کہ 300 کے قریب دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اور ان 300 کے قریب دہشت گردی کے واقعات میں صرف خیبر پختونخوا میں اس پچھلے سال میں تقریباً 150 کے قریب ہمارے فوجی جوان اور پولیس اہلکار شہید ہوئے. اب ہم ان کا خون کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں؟ طالبان دہشت گرد بالکل ہے, لیکن ہماری فورن پالیسی اس کی کوئی ڈائریکشن موجود نہیں ہے. اچھا, یہ ویسے انفارچونیٹ ہے, میں اس کے اوپر کل بھی پروگرام میں بولا, مجھے اس پہ بڑی تکلیف ہے. اس میں شہباز شریف کی بھی فیلئر ہے, عمران خان توشہ خانہ میں ہم گھسے ہوئے ہیں. جو اصل چیز ہے اس پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بتائیں, جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کی بھی فیلئر ہے, ان کو اپنی ذمہ داری مانے. اور عمران خان کی تو ناکامی ہے ہی ہے. جس صوبے کے اندر 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں اس کو اصل ایشوز پہ تو توجہ رکھیں, باقی سیاست جو کرنی ہے وہ تو کریں. اور ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ سی ٹی ڈی کی جو فنڈنگ تھی وہ پراپرلی نہیں کی گئی, اس سے ٹرین بھی نہیں ہے, اکوپ بھی نہیں ہے, وہ جن کو پکڑ کے انویسٹیگیشن کے لائے تھے انہوں نے آ کے ان کو مغوی بنا لیا. اور پھر ملک صاحب قوموں کے اوپر سانحات گزر جاتے ہیں لیکن وہ ان سانحات کے نتیجے میں سیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی اسی مہینے میں آج چند سال قبل ایک بڑا گہرا سانحہ ہوا تھا جس میں پھول سے 150 کے قریب بچے جو تھے وہ اے پی ایس میں شہید کر دی. اس کے بعد بیٹھی ساری ملک کی ساری کی قیادت, ملٹری قیادت, فوجی قیادت, سیاسی قیادت, سب اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کیا. 20 پوائنٹس کا نیشنل ایکشن پلان تھا, اس کے اوپر کتنا کو عمل ہوا؟ وہ رسپانسبلٹی تھی ہماری. ہم اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے کہ نیور اگین, کہ یہ جو چیزیں ہوگی اب, لیکن اس کے بعد پھر ہم نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی کہ موصوف ایک نکل کے حراست سے ترکی میں بیٹھے ہوئے جو ان کے ترجمان تھے. تو ہم یہ کس اصل میں اس کی اگین اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا. وہ بندے کی جس دن وہ یہاں سے نکل کے باہر گیا یا جس دن اس کا انٹرویو چلا ہے اس دن اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس وقت عمران خان کی حکومت تھی وہ کر لیتے, یا جنرل باجوہ اس دن متعلقہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا دیتے, تو یہ سلسلہ آگے چل ہی نہیں تھا سکتا. تو اس طرح ہم ملک کو چلا رہے ہیں کہ جس طرح کوئی کریانی کی دکان نہیں چلاتا. عابد صاحب اس کے اوپر شاید ابھی بھی کچھ گیا نہیں ہے. آپ نے ابھی ضرب عزب کا ذکر کیا. ضرب عزب پہلا آپریشن تھا جس نے ان کی کمر توڑی تھی راحیل شریف کے وقت, آپ کی حکومت میں شروع ہوا تھا, پھر رد الفساد اس کے بعد شروع ہوا. تو اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک فالو اپ, نیشنل ایکشن پلان بھی اسی وقت بنایا گیا تھا, اے پی ایس کے بعد بنایا گیا تھا, اس کو ایک فالو اپ کر لیں. بہت زیادہ دہشت گردی ہوگی, آنکھیں بند کریں نا تو یہ ہمارے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. مولوی صاحب فالو اپ نہیں کرنے کی ضرورت, امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ایک چیزیں موجود ہیں, ہم نے صرف امپلیمنٹ کرنا ہے, اور جو ہماری سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے, اور پولیٹیکل لوگوں کا پوری ہوتا ہے کہ پوری طریقے سے سپورٹ مہیا کریں ان اداروں کو. اس میں دیکھیں پولیس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کی بھی جانیں جاتی ہیں اس طرح بیچارے روز شہید ہو رہے ہیں. وہ شہید ہوتے ہیں, ہمیں ان کو بھی پولیس کو بھی ہمیں خراج تحسین پیش کریں. جہاں پہ ہم اپنے مسلح افواج کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ہمیں اپنے پولیس کے نوجوانوں کو بھی ان کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. وہ بھی شہید ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات میں. ملک صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمیں اس وقت ایک فیڈریشن کی ضرورت ہے جس میں یونٹی ہو, ہم آہنگی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کے کے پی کے چیف منسٹر بیٹھے ہیں لاہور, ان کا کام تھا کہ پرائم منسٹر سے امداد طلب کرتے جی کہ آئے بیٹھے. یہ ملک کا معاملہ ہے, یہ نہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے, نہ پی ایم ایل این کا ہے, نہ پی ڈی ایم کا, نہ کسی اور جماعت کا. یہ پاکستان کے لوگوں کی سلامتی کی بات ہے. اور ایک پوائنٹ پر یہاں پہ ہمارے صاحب بالکل نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہاں پہ سیکورٹی کونسل ہمیں اپنے جو نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کال کرنی چاہیے اور اس پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور اس پر یہ تو اپنی اب پرائم منسٹر کو تجویز دینا جا کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بلائیں, میٹنگ کو بلائیں, بالکل, اور بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے کسی کو سر اٹھانے نہیں دینا, دہشت گرد کسی کو, زیرو ٹالرنس ہوگی, لیٹر اینڈ اسپرٹ. یونٹی کے ساتھ ملک صاحب پوری قوم کی طرف سے یہ میسج, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور جو ہمارے پروونشل گورنمنٹ کے جو ہیڈز ہیں
ان کی طرف سے جانا چاہیے کہ اس معاملے میں پوری قوم متحد ہے، اگر اس میں کوئی رکھنا ڈالتا ہے تو اس کو بھی پھر سزا دینی چاہیے۔ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب، جو ملک کے حالات ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ کچھ بڑوں کو بیٹھ کے ملک کی ڈائریکشن کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ ابھی ہم اکانومی کی بریک میں بات کر رہے تھے تو 6.7 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، وہ بھی اپنے نہیں ہیں، ادھار کے مانگے ہوئے ہیں۔ آپ کی زیادہ تر انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے، تو ہم امپورٹ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈالر کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ نیچے نہ اوپر نہ اور چلے جائے، لیکن مصنوعی طریقے سے ایک سانس لے رہی ہے پوری اکانومی بھی اور پاکستان بھی۔ اس کو جب تک بیٹھیں گے نہیں، ایک ڈائریکشن نہیں سیٹ کریں گے تو ہم زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتے۔ ملک صاحب، میرے سے زیادہ اکانومی آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ اکانومی کے اوپر رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو معاشی حالات ہیں یہ کوئی 1 یا 2 دن یا ہفتے یا 6 مہینے کی کئی سالوں کی، یہ کئی سالوں کا بگاڑ ہے جو ہمارے ملک میں چلتا آ رہا ہے۔ بنیادی طور پہ ہمیں اپنے ملک کی جو 75 ایئرز کی جو پوری ہسٹری ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھیں تو ہم ایک بزنس فرینڈلی ملک کبھی رہے ہی نہیں ہے۔ ہماری جو پہلی پرائرٹی ایز انفارچونیٹلی حالات ہماری ریجن میں ایسے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے اندر تبدیل ہوتے گئے۔ اب دنیا کے اندر سیکیورٹی اسٹیٹس کوئی بہت بڑی پراسپرنگ اکانومیز میں تبدیل نہیں ہوتے۔ ہمیں اپنی آؤٹ لک پوری چینج کرنی پڑے گی۔ ہمیں ہمارے جو چیلنجز ہیں، ہم ایک بڑی بات کرتے ہیں کئی دفعہ کہ جی ہماری جیوگرافیکل لوکیشن اور ہم اس کی وجہ سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج تک ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ ہم نے کسی سی پیک کا ایک پروجیکٹ یہاں پر آیا اور ہم ایک ایسی انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اب اس کے لون سروس نہیں کیے جا رہے، اب اس کے لون سروس نہیں کیے جا رہے، اب ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہمیں بڑا سیریسلی، آپ نے ٹھیک کہا کہ بیٹھ کر یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم اب اس ملک کو 75 سال سے جس طرح چلاتے رہے نہیں چلا سکے، ہم نے اب مزید آگے اس کو کیسے چلانا ہے۔ ہمیں بہت سی فنڈامنٹلز کے اوپر ایگری کرنا پڑے گا۔ یہ اکانومی آج، اس اکانومی کے اندر اتنے ٹائم بامز لگے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو دیکھ لیجئے، بلیڈنگ دا اکانومی، سفید ہاتھی ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو ہم نے کچھ نہ کچھ ان کا حل نکالنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو سرکولر ڈیٹس کا ایشو ہے، ہمارا انرجی سیکٹر ہو یا گیس سیکٹر ہو، 2,000 ارب 2,500 ارب روپے کے تو ہمارے صرف سرکولر ڈیٹس بن گئے جو ہماری بکس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور کسی بھی وقت وہ ٹائم بام پھٹ سکتا ہے۔ پھر صرف پاور سیکٹر کا 2,700 پہ پہنچ گیا، گیس کا اس سے زیادہ 1,400-1,500 کا ٹوٹل ملا کے 4,000 سے اوپر ہے، 4,000 سے اوپر ہے۔ اور پھر اس ساری صورتحال میں 22 کروڑ لوگ ہیں، ان 22 کروڑ لوگوں کے لیے صحت کا نظام، تعلیم کا نظام، ان کی خوشحالی، ان کو ایک بہتر اپرچونٹیز دینا، وہ تو پرائرٹی نہیں ہے سر، وہ تو پرائرٹی نہیں ہے۔ تو یہ ہم جس طریقے سے یہ ملک چلا رہے ہیں، سیکورٹی اسٹیٹ کا تذکرہ کیا، بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں نگلیکٹ کا لیول جو ہے نا کرمنل ہے۔ ہم ایگریکلچرل لینڈز ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم کاٹن، کسی زمانے میں کاٹن بیلز 14 ملین بیلز کرتے تھے، اب 7-8 پہ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی مر کے 7-8 پہ جاتے ہیں، ہوتی نہیں ہے، 14 سے نیچے آ گئے ہیں، ہمیں 25-30 ملین بیلز پہ جانا چاہیے تھا، وہ ہم الٹا نیچے چلے گئے ہیں۔ گنے اگا کے، شوگر بنا کے، ایکسپورٹ ریفنڈ مانگ کے اس کے اوپر چلاتے ہیں، ویٹ ہم امپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، دالیں ہم پہلے امپورٹ کرتے ہیں، تو ہم نہ زرعی معیشت رہ گئے ہیں، نہ ہم کوئی صنعتی معیشت بنا سکے ہیں، تو اس ملک کو آگے لے جانا کیسے کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلئر ہے کہ جہاں پہ پروفٹ، یہ یعنی کہ آلو کی فصل یہاں پہ لگتی ہے، ملتان ریجن میں، ادھر سرائکی میں کاٹن بڑی زیادہ ہوتی تھی، ایون کہ فیصل آباد کی طرف سے ورائٹیز جاتی تھی کاٹن کی۔ انفارچونیٹلی یہ جو ہمارا جو ایگری ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ ہمارے جو ادارے بنے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام ہے جو نلائکوں کی طرح آنکھیں بند کر کے فیلئر آف لیڈرشپ سر، صحیح فرما رہے ہیں، ادارہ کام نہیں کرتا، آپ اس سے آپ مجھے بتائیں کہ جو کاٹن کی بیلٹ میں جا کے آپ آلو اگا لیں یا کہ آپ اور کوئی فصل اگا لیں تو ظاہر ہے جو آپ فرما رہے ہیں تو وہ صحیح ہے۔ ہمیں پھر کاٹن بیلٹ میں لوگوں نے گنا لگایا ہوا ہے، گنا لگایا، آلو، پتہ نہیں کیا کیا لگایا، ہمارے ساتھ کوئی ہماری اسٹریٹجی نہیں ہے پراپر طریقے سے، اس حوالے سے، اس لحاظ سے کہ کون سے، آپ دنیا میں چلے جائیں، آپ کیلیفورنیا میں چلے جائیں، ویٹ ساری ہوتی ہے، اور ویٹ کی جگہ وہ شوگر کین یا کوئی اور کوئی فصل نہیں لگاتے۔ یہ صرف پاکستان ہی ہے جہاں پر ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں آئے دن، چاہے وہ سیاسی طریقے سے ہوں، چاہے وہ معاشی طریقے سے ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں ایز اے قوم ایک چارٹر آف اکانومی بنانا ہوگا،
اور آپ آئیں کھوکر صاحب آئیں کوئی ABCD آئے اس چارٹر کو آپ کو فالو کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پکڑیں فلان کو پکڑیں, آپ بالکل اکاؤنٹیبلٹی کریں. اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ نیوٹرل ہونا چاہیے. آپ امریکہ میں لندن میں جا کر کہیں کہ جی یہ نواز شریف کا ہے اس کو ختم کر دیں, اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. ثاقب نثار کہتے ہیں جی کہ آپ نے یہ 3 مہینے کے اندر یہ GIT نے رپورٹ بنا کر ایک مانیٹرنگ جج اوپر لگا دیں, ایسے انصاف نہیں ہوتا. اس انصاف کا پھر آپ خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے. 3.5-4 سال میں جو گند ڈالا گیا عمران خان نے کے سلسلے میں, تو یہ ذمہ دار ملک صاحب آپ ان کو بیل آؤٹ نہیں کر سکتے. وہ بھی برابر کے شریک جرم ہے پاکستان کی تباہی کے. ثاقب نثار جیسے ناسور جنہوں نے جوڈیشری کا نام بدنام کیا, جنہوں نے اپنے ادارے کو اپنی قلم کی جنبش سے تباہ و برباد کیا. آپ اس پہ کچھ؟ جی میں صرف اس کانٹیکسٹ میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتا تھا ملک صاحب کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں ساروں کو ایک کلیکٹیو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, لیکن سیاسی جماعتوں کا اپنا بھی تو کوئی ایک ذمہ داری ہے, اپنا پروگرام ہوتا ہے. اب دیکھیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس پاکستان میں آپ کوئی فائنانس ٹیم بتا سکتے ہیں کہ ہے؟ PTI کے جو 3 وزراء تھے پہلے کی اسد عمر کی ناکامی کے بعد دونوں ان کے اپنے نہیں تھے, ہار مانگے ہوئے تھے. اچھا پھر باقی اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمارا اس طرح فوکس اس طرح سیاسی جماعتوں کے اندر انٹرنلی کہ جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں, اگر ہم نے ملک کو ڈائریکشن پہ کسی پہ ڈالنا ہے تو ہر سیاسی جماعت کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ فائنانس ٹیم ہونی چاہیے, کوئی فائنینشیل پالیسی ہونی چاہیے. ہم تو جب حکومت میں آتے ہیں تو ہم پھر وہی ورلڈ بینک اور IMF کے چند گنے چنے نام ہیں جو ہم وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. سب سے بڑا جو فلا ہے نا اور کمی ہے, جب یہ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں نا آپ کو ایک سراب دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو $200 ارب باہر سے آ جائے گا, $1 ارب کپتان منہ پہ مارے گا IMF کے اور باقی آپ پہ لگائے گا. اس وقت یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ $200 ارب کہاں سے آئے گا, آپ کے پاس کون سا پلان ہے؟ ایگزیکٹلی وہ پلان سامنے رکھے ہمارے پاس. وہ ایکسپورٹس میں ٹیکس ریونیو ڈبل کر دوں گا, کیسے کریں گے بتائیے؟ پلان پھر 1 کروڑ نوکری کی بات کی گئی, آپ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, وہ کیسے بنائیں گے؟ تو ہم ہر سال ہمارے ہاں تقریباً 25 لاکھ کے قریب نوجوان جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے. ہم ان کے لیے روزگار کیسے کریٹ کریں گے؟ اس ملک کے اندر جو روزگار آلریڈی تھا وہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے, ناپید ہوتا جا رہا ہے. جو انرجی کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں اور جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں, ابھی عابد بھائی بھی بتا رہے تھے, لے آف شروع ہو گئے ساری انڈسٹری میں. ہر انڈسٹری میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی شرنک ہو رہی ہے, یا لے آفس ہو رہے ہیں یا انہوں نے شفٹس ختم کر کے تو وہ نچوڑ رہے ہیں خون باقاعدہ ورکرز کا نا, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لے رہے ہیں ایک بندے سے, جو ان کو بیمار کرنے والی یا مارنے والی بات ہے. جو ایگزیکٹلی تو ہم بڑے بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بڑی سیریسلی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم صرف اقتدار کے مزے لینے کے لیے اقتدار میں تو آ جاتے ہیں, لیکن ہمیں پھر اینڈ آف دا ڈے ایک ڈیلیور بھی کرنا ہے. لیکن سر اس میں پھر مناسب نہیں ہے کہ یہ جو چونچوں کا مربع بنا ہوا ہے, مطلب یہ 13 جماعتوں سے آپ پالیسی ڈیسیژن یا کوئی لانگ ٹرم پلان کی بات کریں تو یہ غلط میرے خیال میں ایکسپیکٹیشن ہوگی. تو پھر الیکشنز کروائیں اور آگے چلے جائیں. کوئی ایک حکومت آئے سادہ اکثریت جس کے پاس ہو, وہ سوچے کہ میں نے 5 سال لوگوں کو اس بھوک سے, افلاس سے, غربت سے کیسے نکالنا ہے, کوئی پلان تو لے کر آئے. ون آف دا ریزنز کہ یہ حکومت نہیں پرفارم کر پا رہی اکنامک فرنٹ پہ وہ یہی ہے کہ مشکل فیصلے کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر مشکل فیصلے کریں بھی صحیح تو الیکشنز تو ویسے ہی اگر ٹائم پہ ہونے تو 7 مہینے بعد الیکشنز کال ہو جانے. تو ہمیں تو لانگ ٹرم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بھی کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی دوسرا حکومت میں آئے تو وہ ان پالیسی ڈیسیژنز کو ریورس نہ کرے جو ہماری اکانومی کو بچانے کے لیے ضروری ہیں. اور کوئی بھی گورنمنٹ بنے اس کے پاس اتنا ٹائم ضرور ہونا چاہیے بغیر کسی انوالومنٹ کے کہ آپ اس کو پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کریں. کوئی آپ کا پچھلے 20-22 سالوں کے اندر کوئی وزیر اعظم اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکا. تو ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو پاکستان کی ہسٹری میں کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا, اور سب سے زیادہ لیاقت علی خان صاحب نے آفس کے اندر انہوں نے وقت گزارا اور ان کا تو ریکارڈ بیٹ ہی نہیں کر سکا. تو یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. ہمیں یہ چیزیں اب طے کرنی پڑیں گی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر آپ اکنامک سٹیبلٹی نہیں لے کے آ سکتے. ہم ایک کنٹینیوشن ہے, انتخابات کروائیں تاکہ بے یقینی ختم. میں صرف ایک ایڈ کروں کھوکر صاحب کی بات میں, جو اسپانسرڈ دھرنے ہوتے ہیں نا جی ملک صاحب, یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ چیزیں ملک کو تباہی کی طرف لے گئے. کون تھا پیچھے اسپانسرڈ دھرنے کے؟ یہ آپ کو, یہ ملک صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں. ان لوگوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو. کیا یہ اچھا ہو کہ جس دن آپ لوگوں کی پارلیمان میں یہ طاقت آ جائے کہ اس پارلیمان میں کھڑے ہو کے آپ بات کر سکیں. پارلیمان سٹینڈ لینا سیکھے, اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرے.
اپنے اختیارات کو سرنڈر نہیں کرے پارلیمنٹ، ورنہ گھروں میں بیٹھ جائیں جا کے آپ لوگوں کی خدمت، لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، لوگ آپ کو، مجھے، ان کو، آپ تو جرنلسٹ ہیں، کھوکھر صاحب ہیں، ہم لوگوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ مولوی صاحب یہ چیزیں ہمیں ڈیسیژنز لینے ہوں گے ٹائملی، اور جو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ملک اب مل جل کر ہی چلنا ہے۔ آپ کی خواہش ہو سکتی، دیکھیں ہماری جو یونٹس ہیں مختلف صوبوں میں، اکائییں ہیں، بلوچستان ہے، بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، آئیں بیٹھ کے بلوچستان میں سے پاکستان کی خیر نکالیں، کے پی سے پاکستان کی خیر نکالیں، سندھ سے پاکستان کی خیر نکالیں، پنجاب بڑا بھائی ہے یہ بھی پاکستان کی، تو یہ مل کے خیر ملک صاحب نکالنی ہوگی۔ آپ یہ سیاست کو ترک کرنا چاہیے کہ اگر یہ ہوا تو ہماری لاشیں گریں گی، یہ اس طرح پاکستان آگے نہیں چلے گا۔ پاکستان کو چلانے کے لیے آپ کے پاکستانیت ہونا بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ تو میری یہی گزارشات ہے کہ ہمیں مصطفیٰ صاحب سے بھی سے پوچھوں۔ مصطفیٰ صاحب میرے خیال میں جو سب سے بڑا سیاسی جماعتوں کے اندر کمزوری ہے نا، میں نے ابھی نے کہا کہ آپ پارلیمان میں جا کے لیں، شجاع نواز نے اپنی کتاب کے اندر وہ جنرل ظہیر کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن کسی سیاستدان میں ہمت نہیں ہے کہ جا کے نام لے لے۔ میرے جیسا بندہ مزدور آدمی نام لے لیتا ہے، لیکن یہ نہیں نام لے سکتے کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر سرخ لکیر لگ جائے گی۔ پارلیمان ڈیبیٹ کرے تو رستہ نکلائے گا۔ دوسرا، ان کے اندر سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ مطلب چودھری پرویز لائی سب سے بڑا پنجاب کا ڈاکو بھی عمران کہتے تھے، سب سے پیارا بھی پنجاب کا وہی ملا، اس کو وزیر اعلیٰ۔ انہوں نے سب سے برا بھلا بھی وزیر اعلیٰ کو، پرویز لائی کو انہوں نے کہہ دیا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو کل اس کو وزیر اعلیٰ کو ووٹ دے کر پرویز لائی کو مان بھی لیں گے۔ کوئی نظریہ نام کی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا، تو آپ کون آپ کے ساتھ جڑے؟ ایک تو پاور پالیٹکس میں ہم پڑ گئے، سیاست کا مقصد جو ہے وہ نظریے سے ہٹ کے صرف اقتدار حاصل کرنا ہو گیا، اور دوسرا پھر اسٹیبلشمنٹ کا جو عمل دخل ہے وہ پھر وقت کے ساتھ بڑھتا گیا۔ جنرل باجوہ نے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بطور انسٹیٹیوشن طے کر لیا ہے کہ اب ہم فروری سے ہم نے طے کر لیا تھا کہ اب ہم دوبارہ کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور اس سے دور رہیں گے، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل رول تک رہیں گے۔ لیکن پھر اس کے کچھ عرصے بعد ہی انکشاف کر دیا چودھری مونس الہی صاحب نے اور پرویز الہی صاحب نے کہ انہیں فون کال انہوں نے ہی کی تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ فلانی پارٹی کے ساتھ اپنا الائنس کر لیں۔ 2-3 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ چل رہی تھی پرویز الہی صاحب کی، اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ تمام حکومتیں اس ملک میں کنٹینیو کریں پروونشل اور فیڈرل۔ اکانومی برداشت نہیں کر سکتی سیاسی بے یقینی، تو انہوں نے بات صحیح کی، لیکن انہوں نے کہا کہ کس نے بتایا مجھے، اسٹیبلشمنٹ نہیں کہا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم سیاستدانوں کو اپنی کمزوریوں کو بھی سامنے مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہمیں اس سے جان چھڑانی چاہیے اس چیز سے کہ ہم ہر چیز میں ہم ان کی طرف دیکھیں۔ ہمیں ذمہ داری ہماری ہے ملک کو چلانا، اور اگر ہم ہر معاملے کے اندر ان کی طرف بھی دیکھتے رہیں گے، گیٹ نمبر 4 سے انٹری حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے، تو پھر ہم ایکسپلائٹ بھی ہوں گے۔ تو اس فنڈامنٹلی جب تک میں نے جس طرح پہلے کہا تھا پہلے حصے میں کہ ہمیں سیکیورٹی سٹیٹ مینٹیلٹی سے بھی نکلنا ہوگا، اپنا تشخص بھی سیکیورٹی سٹیٹ سے چینج کر کے ایک نارمل ملک کی طرح کرنا ہوگا تاکہ ہم وہ فیصلے کر سکیں۔ اب جس طرح ریجنل ٹریڈ ہے، معیشت کے بہت سے پہلو ہیں، ریجنل ٹریڈ ہے، ریجنل ٹریڈ میں کوئی بھی پولیٹیکل حکومت فیصلہ کرنے میں آزاد ہے ملک صاحب؟ قطعاً نہیں۔ یہ کسی میاں نواز شریف صاحب نے 2-3 دفعہ کوشش کر کے دیکھ لی کہ انڈیا کے ساتھ وہ ٹریڈ نارملائز کریں، لیکن اس کا انہیں کیا نتیجہ بھگتنا پڑا؟ لیکن وہ نواز کو بھگتنا پڑا، لیکن اس کے بعد جنرل مشرف نے خود نارملائزیشن کی کوشش کی، جنرل باجوہ نے بیک چینل اسٹیبلش کیا۔ تو دیٹ شوز کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں پاور کی کرسی پہ خود، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز کر لینی بہتر ہے، لیکن آپ پھر اسی چیز کو استعمال کرتے ہیں سیاسی حکومتوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اپنی بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہمارے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک اب سر، لیکن سیاسی جماعتیں کوئی نظریہ لے کر آئیں عابد صاحب، پہلے تو آپ ایک پروگرام لائیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوں، مار کھائے کوئی جان دے تو کسی نظریے کی خاطر دے۔ دیکھیں مولوی صاحب، لوگوں کی معاشی حالت اس قدر ابتر ہو چکی ہے، وہ اپنے بچوں کی بھوک اور ان کی نوکریوں کے لیے دیکھتے ہیں۔ یہ پبلک سیکٹر کے بطور پوری دنیا کے اندر پبلک سیکٹر جابز کریٹ کرتی ہیں۔ انفارچونیٹلی جو پاکستان میں جو سلم ہوتے جا رہا ہے، سارا سائز جو سکڑتا جا رہا ہے، جس سے لوگوں کے معاشی حالات خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔
تو میں اس لیے آپ سے یہی عرض کی ہے کہ اس وقت سر جوڑ کر ضرورت ہے تمام لوگوں کو بیٹھنے کی، اپنی میں سے نکل کر آپ کو پاکستان کی بات کرنی ہوگی. پاکستان کی بات پھر ملک صاحب یونٹی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. آپ اقتدار میں ہوں، ہم آپ کو کہیں جی الیکشن کرا دیں، اس وقت نہیں جی، سارا کچھ اچھا ہے. جب آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہم نکالتے ہیں تو پھر آپ امریکہ کو بھی لے آتے ہیں، آپ نیوٹرل کو جانور بھی کہنا شروع کرتے. تو یہ ملک میں جو اضطراب کی کیفیت ہے، تو یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجنی چاہیے. جو ذمہ داران ہیں، ثاقب نثار جیسے لوگ جو تباہی کا سبب بنے ہیں، جنہوں نے شیلٹر دیا ہے. آخری لفظ ہے، نہیں کچھ ہوتا آپ کو کوئی نہیں. میں نے ثاقب نثار کا اس لیے نام لیا تاکہ آپ کی پکڑ نہ ہو. ثاقب نثار جیسے جو لوگ ہیں جن کا نام لینا ان کا لیتے ہوئے ڈر جاتے ہیں. جوڈیشری کی بات کرنی ہے تو پھر اس میں اس چیز کے بھی دیکھنا ریکو ڈک کا جو فیصلہ آج جو لوگ کر گئے فیصلہ، پوچھے نا ہم نے کیوں بکتا ہے ریکو ڈک کے اوپر، کار کے اوپر، ریکو ڈک کے اوپر، کہ پاکستان کو بلینز آف ڈالرز ڈیمیجز میں عامر شیر علی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.